جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج اور شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا، کچھ مزید چیزیں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آج کے اس ولاگ میں آپ سے شیئر کی جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے کافی زیادہ اس کا ذکر سنا ہوگا، سوشل میڈیا کے اوپر یہ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے کہ وی پی این کو غیر شرعی قرار دے دیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل نے وی پی این کا استعمال غیر شرعی قرار دے دیا۔ اگر آپ پورا یہ جو لیٹر سا جاری کیا گیا، بیان جاری کیا گیا اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے، اور اس میں اگر آپ آخر میں دیکھیں تو اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی بھی مواد اگر حکومت کی جانب سے بلاک کیا گیا ہے اس کو ان بلاک کرنا وہ اسلامی اخلاقیات جو ہیں اس کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ یہ وی پی این کا استعمال تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، بلکہ علماء اکرام بھی کر رہے ہیں، ٹویٹر کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں، دیگر امپورٹنٹ شخصیات کر رہی ہیں، وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں، وزراء اعلیٰ کر رہے ہیں، یہ سارے لوگ وی پی این کا استعمال کر رہے ہیں۔ اب اگر وی پی این کا جو استعمال غیر شرعی قرار دیا ہے، لیٹس سے فار بحث کہ وہ صرف وہ وی پی این ہیں جو ان رجسٹرڈ وی پی این ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی بیان کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی مواد یا کوئی ویب سائٹ یا کوئی ایسی چیز ہے جس کو بلاک کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے، اس کو ان بلاک کرنا اسلامی اخلاقیات کی خلاف ورزی ہے۔ اب ٹویٹر بلاک ہے، حکومت نے بلاک کیا ہوا ہے، لیکن حکومت اس کو استعمال کر رہی ہے، وزیر اعلیٰ استعمال کر رہے ہیں، اس کو وزیر اعظم استعمال کر رہے ہیں، اس کو مختلف وزارتیں استعمال کر رہی ہیں، وزارتیں مذہبی امور بھی اس کو استعمال کر رہی ہے، پولیس کے محکمے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو اب یہ جو بیان سامنے آیا ہے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں کس طرح ٹیکل کی جائیں گی، یہ کہاں پہ کھڑی ہیں۔ اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے، بڑے جید قسم کے صحافی ہمیں کافی دنوں سے بتا رہے ہیں کہ جی ایک فائر وال آ گئی ہے اور اس فائر وال سے سب کچھ اڑا دیا جائے گا، سب کچھ پتا چل جائے گا۔ یہ بھی پتا چل جائے گا کہ جو بندہ ٹویٹ لکھ رہا ہے اس نے دائیں ہاتھ سے لکھی ہے ٹویٹ یا بائیں ہاتھ سے لکھی ہے۔ یہاں تک پتا چل جائے گا کہ بندہ جب ٹویٹ لکھ رہا تھا وہ لیٹا ہوا تھا یا کھڑا ہوا تھا۔ یہاں تک پتا چل جائے گا کہ جس بندے نے ٹویٹ کی ہے یا جس بندے نے اس چیز کو ایکسس کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ باتھ روم میں تھا یا ڈائننگ روم میں تھا، مطلب اس قسم کے دعوے کیے گئے۔ تو جب اتنی مضبوط فائر وال موجود ہے تو پھر اس بیان کی ضرورت میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ پھر تو ویسے ہی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو ایک ایسی فائر وال آ گئی ہے تو پھر تو اس طرح مطلب کہ کوئی ایکسس ہی نہیں کر سکے گا، تو پھر اس بیان کو جاری کرنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی۔ بات شروع ہوئی تھی فائر وال سے اور آ گئی اب اسلامی نظریاتی کونسل کے اوپر آ گئی ہے۔ تو اب حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جناب کیسے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ اگر فائر وال سے حل نہیں ہو رہا یا اسلامی نظریاتی کونسل کے اس بیان سے یہ حل ہو جائے گا مسئلہ، میرا نہیں خیال۔ یہ جو بیان ہے اب اوبیسلی اس کی کیا شرعی حیثیت ہے وہ تو کوئی عالم دین ہی اس کے اوپر روشنی ڈال سکتے ہیں۔ ویسے مولانا طارق جمیل صاحب نے اس کو غیر ضروری قرار دیا ہے۔ اب وی پی این کا استعمال آپ کو پتا ہے ایک سائنس کی چیز ہے، ایک ٹیکنالوجی کی چیز ہے، ایک انٹرنیٹ کی چیز ہے۔ وی پی این کا استعمال کاروباری جو کمپنیاں ہیں وہ بھی کرتی ہیں اور دنیا بھر میں وی پی این کا استعمال ہوتا ہے۔ اچانک ایسی کیا ضرورت محسوس ہو گئی کہ جناب وی پی این کے استعمال کے اوپر اسلامی نظریاتی کونسل سے اس قسم کا بیان سامنے آ گیا۔ پر جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بیان جو میرے لیے اس میں جو زیادہ چیز امپورٹنٹ ہے اور جو میرے لیے اس میں چیز باعث فکر ہے وہ یہ ہے کہ تمام حکومت وی پی این پہ چل رہی ہے۔ میں سیاسی طور پہ نہیں کہہ رہا، کچھ لوگ کہیں گے کہ سیاسی طور پہ بھی وی پی این پہ چل رہا ہے یہ سارا نظام۔ میں بتا رہا ہوں کہ جو ڈیجیٹل آپ کا سفائر ہے، جو ڈیجیٹل آپ کی پلیٹ فارمز ہیں، وہاں پہ حکومتی تمام محکمے جو ہیں وہ وی پی این استعمال کر کے ٹویٹر کو، سابقہ ٹویٹر موجودہ ایکس کو ایکسس کر رہے ہیں، وہاں پہ ٹویٹس کر رہے ہیں، لوگوں کو مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ آپ جا کے دیکھ لیں کون کون سی شخصیت جو ہے وہ ٹویٹر استعمال کر رہی ہے، ایکس استعمال کر رہی ہے وی پی این لگا کے پاکستان میں بیٹھ کے، اور اس میں ساری آپ کو حکومتی شخصیات، ان کی لیڈرشپ نظر آ جائے گی۔ تو اب اس بیان کے بعد وہ لوگ کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکے گی؟ کیونکہ یہ تو اسلامی اخلاقیات کے بھی خلاف ہے بقول یہ جو بیان جاری کیا گیا اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس میں کیا کلیئرٹی آتی ہے۔ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ آج لندن سے واپس روانہ ہو رہے ہیں۔ بائی دا ٹائم آپ یہ ویڈیو شاید جب دیکھیں تو ہو سکتا ہے تب تک وہ واپس آ جائیں۔ مریم بی بی نے واپس آنا ہے، انہوں نے آ کے کافی یہاں پہ کام کرنے ہیں۔ آپ کو پتا ہے وہ بہت محنت سے کام کرتی ہیں اپنے صوبے کے اندر، آلدو کہ ان کا جو علاج تھا وہ ممکن نہیں تھا صوبے میں بقول ان کے پاکستان میں، اس وجہ سے ان کو
स्विट्जरलैंड जाना पड़ा। अब मुझे नहीं पता वो जो 12-13 करोड़ का सूबा पंजाब है उसमें कितनी और माएँ हैं जिनके बच्चों को कोई इस किस्म की बीमारी है, या कोई कितनी और माएँ हैं जिनको इस किस्म की बीमारी है, या कोई और मर्द है या खातून है जिनको इस किस्म की बीमारी है। मरियम बीबी तो स्विट्जरलैंड चली जाती हैं, बाकी वो लोग किधर जाते हैं जिनके ऊपर ये हुक्मरानी कर रहे हैं, जिनसे ये वोट, अब इसके ऊपर भी लोग एतराज कर सकते हैं, लोग कहेंगे कि वोट किसी और को पड़ा था, पर एनीवे हुकूमत तो इन्हीं की है और लोगों के नाम पे ये हुक्मरानी कर रहे हैं। तो अपने इलाज के लिए तो ये लंदन चले जाते हैं, जिनके ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं उनके इलाज कहाँ पे होंगे, इसका भी उम्मीद है कि जनाब कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। पर जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि मरियम बीबी ने वापस आना है और जिम्मेदारी उनके ऊपर काफी ज्यादा है, क्योंकि इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दे दी है और पंजाब को काफी हद तक ब्लॉक करना है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, पंजाब में कार्रवाई होगी। ऑल्दो के इस्लामाबाद में एक्सप्रेस न्यूज रिपोर्ट कर रहा था कि जनाब पीटीआई के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू हो गई है और पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन, ये सामने आप देख सकते हैं, शोएब शाहीन समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं के घरों पर छापे। ये पंजाब में भी सूरत हाल यही होगी। आने वाले दिनों में आप देखेंगे हो सकता है कि लॉकडाउन वगैरह कोई इस किस्म का किया जाए, लोगों को वहां से निकलने से रोका जाए। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है और मरियम बीबी ने आके उसकी कमांड संभालनी है और देखना है कि सूबे के अंदर अमन अमान की सूरत हाल बेहतर रहे और जो है किसी किस्म के उस तरह के हालात पैदा न हो कि जहां पे खुदा न खास्ता कोई अफरा तफरी फैले। तो वो वापस जो ही आएंगी तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में पंजाब के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा। इसलिए कि एक बड़े पैमाने के ऊपर एहतजाज की कॉल दी है। तमाम एमपीएस को, तमाम टिकट होल्डर्स को, तमाम एमएनएस को पेशावर में बुलाया गया था। बुशरा बीबी ने भी वहां पे खिताब किया और एहतजाज के हवाले से जो तफसीलात हैं वो ये हैं कि एक तो इमरान खान साहब का पैगाम बुशरा बीबी ने पहुंचाया और उस दिन भी जब इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी तो अलीमा खान साहिबा ने बाहर आके ऐलान किया कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, उनके किसी लीडर ने बाहर आके ऐलान नहीं किया और इस दफा भी बुशरा बीबी ने ये बात की है। अच्छा, अब एक और चीज जो करने की कोशिश की जा रही, काफी दिनों से ये करने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब वहां जेल में थे तो वहां पे बाहर एक एहतजाज हो गया काफी अरसा पहले। उस वक्त बुशरा बीबी अभी गिरफ्तार नहीं हुई थी कि कुछ लोग वहां पे पोस्टर्स उठा के आ गए और उन्होंने अडयाला जेल के बारे एहतजाज किया कि अलीमा जो है वो बाजी के खिलाफ के वो पार्टी के ऊपर कब्जा करने जा रही है और ये और वो, और बुशरा बीबी के हवाले से जनाब उनके इख्तलाफ हो गए कि जी वो ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा था कि वो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं। वैसे तो आपको पता है कि तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्लिमानी जो अपोजिशन लीडर है सेनेट के अंदर, उसके अलावा पंजाब के जो अपोजिशन लीडर है, ये तमाम लीडरान अडयाला जेल के बाहर गए इमरान खान को मिलने तो उनको पकड़ लिया कि जी दफा 144 लगी है। लेकिन उस दिन वहां पे बुशरा बीबी और अलीमा खान के खिलाफ वहां पे जो एहतजाज हो गया था वो जनाब उसमें किसी को पकड़ा नहीं गया और वहां पे लोगों ने खड़े होकर मीडिया से बात भी की। ये उसी तरह जिस तरह रेड जोन में एक दिन अकबर एस बाबर के साथ लोग पहुंच गए थे इलेक्शन कमीशन के बाहर। आपको याद होगा कि अकबर एस बाबर जो बल्ले का निशान की सारा केस चला और वो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, उन्होंने किस हल्के से इलेक्शन लड़ा। अगर आपको पता है कि अकबर एस बाबर ने किसी हल्के से कोई काउंसलर का इलेक्शन भी लड़ा है इन हालिया इंतखाबात में, ये जो जिमनी अभी चल रहे हैं कंटोनमेंट बोर्ड वगैरह के इंतखाबात, इनके अंदर या सूबाई जो इंतखाबात हुए थे या कौमी असेंबली के जो इंतखाबात हुए थे, कहीं पे उन्होंने कोई इलेक्शन लड़ा हो तो वो मुझे बताइएगा। वो जो 14 लोग थे जिनको सुन के काजी फाइज ईसा ने बल्ले का निशान ले लिया था और पाकिस्तान की तारीख तरीन एक फैसला दिया था जिसने जमहूरियत के ऊपर ऐसी कारी ज़र्ब लगाई कि मेरा नहीं ख्याल कि उससे इतनी जल्दी हम रिकवर कर सकेंगे। वो जो कहते हैं ना काजी फाइज ईसा के साथ बड़ी वहां पे बदतहजीबी हो गई और उनकी गाड़ी पे हमला हो गया। वैसे तो उधर लंदन की पुलिस ने तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए कि कोई कानून तो वहां पे टूटा नहीं है। यहाँ पे कुछ लोगों को जो है वो काफी इशू है और यहाँ पे उसके ऊपर सियासी बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर असल आपने बदतहजीबी देखनी है तो वो आप काजी फाइज ईसा साहब का जो 1 साल का तकरीबन दौर था बतौर चीफ जस्टिस, उसको देखें। मेरा ख्याल उसमें उससे ज्यादा हमने बदतहजीबी, गैर शाइस्तगी हमने नहीं देखी कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी हुई हो। वो बदतहजीबी, वो जुल्म, वो ज्यादती आइन के साथ हुई, लोगों के बुनियादी हकूक के साथ हुई, लोगों के फंडामेंटल राइट्स के साथ हुई, बुनियादी हकूक की बात हुई। तो काजी फाइज ईसा ने कहा कि अगर आपको ज्यादा गर्मी लगती है तो किचन से बाहर निकल जाएं। तो अब यही बात लोग काजी को भी कह सकते हैं कि आपको ज्यादा गर्मी लंदन में लग रही है तो आप जिनीवा में चले जाएं, जिनीवा में ज्यादा गर्मी लगती है तो आप बार्सिलोना में चले जाएं। लेकिन बदतहजीबी, गैर शाइस्तगी की अगर कोई हमने चीजें देखी तो वो काजी की अदालत में हमने देखी,
جس قسم کا ان کا رویہ تھا، رویہ تو اس سے قطع نظر جس قسم کے ان کے فیصلے تھے، انہوں نے جمہوریت کو، آئین کو اس ملک میں دفن کر دیا. اب اس ساری چیز سے ہمیں ریکور کرتے ہوئے کتنا ٹائم لگے گا آئی ڈونٹ نو. یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جو قاضی فائز عیسیٰ کر کے گئے ہیں اس میں جتنا نقصان ہوا ہے وہ سب سے زیادہ نقصان یہاں پہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو، جمہوریت کو، ڈیموکریسی کو، ڈیموکریٹک جو پرنسپلز ہیں ان کو وہ پہنچا کے گیا ہے. تو اس سے زیادہ غیر شائستگی، بد تہذیبی کوئی ہو ہی نہیں سکتی. پر اینی وے جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ جناب اب یہاں پہ وہ کریک ڈاؤن وغیرہ ہوگا، مریم بی بی آئیں گی، پنجاب سے لوگوں کو پکڑا جائے گا. بشرا بی بی نے بھی کہا ہے کہ 24 نومبر سے پہلے ان کو خدشہ ہے کہ ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا، اور انہوں نے وہاں پہ تمام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اور اب یہ جو ہدایات دی گئی ہیں اس کے مطابق کارکنوں کو کہا گیا ہے کہ وہ ساتھ اپنے جناب چارجز وغیرہ بھی لے کے آئیں، اپنے بیگز وغیرہ ساتھ لے کے آئیں. ہر ایم پی اے کو کہا گیا ہے کہ وہ 5000 بندے لے کے آئے. ایم این ایس کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی بندے لے کے آئیں، جو پارٹی ہولڈرز ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں، وہ سارا خرچہ برداشت کریں گے. یہ ساری تفصیل ایکسپریس کی جو خبر ہے اس میں، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں لکھی ہوئی ہے. اب جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اب یہ احتجاج ہوگا کس طرح، اب جو پارٹی کی سورسز یہ بتا رہی ہیں، کچھ سینئر لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ پارٹی قیادت فیصلہ کرے گی، میرے خیال میں تھوڑا بہت اس کے اوپر کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے، پر اس سے پہلے پارٹی ابھی بتانا نہیں چاہتی کہ وہ کہاں پہ احتجاج کریں گے. لیکن ایک چیز کنفرم ہے کہ خیبر پختونخوا سے لوگ پہنچیں گے، اور پشاور موڑ کے پاس موٹر وے، جہاں پہ آپ کو پتا ہے ایئرپورٹ سے آگے جو پشاور موڑ آتا ہے جی ٹی روڈ پہ، وہاں پہ خیبر پختونخوا سے لوگ آئیں گے، اور پنجاب سے بھی لوگ وہاں پہ آئیں گے. اور پھر ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے. یہ بھی ممکن ہے کہ ادھر باہر ہی کوئی دھرنا وغیرہ دے دیا جائے. علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی کہا ہے کہ اب عمران خان کو لیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے. اب یہ جو احتجاج ہوگا یہ پہلے کی نسبت میرے خیال میں ایک بڑا احتجاج ہوگا، سیریس احتجاج ہوگا. لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکومت بھی ہر ممکن کوشش کرے گی، ہر ممکن سختی کرے گی، چاہے پنجاب کے اندر ہو جائے، کیپٹل ٹیریٹری کے اندر ہو جائے. وہ کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے لوگوں کو اسلام آباد پہنچنے سے روکا جائے. تو یہ ہے جناب احتجاج کی تیاریاں. مختلف جو لیڈرشپ ہے ان کو مختلف ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اور اس دفعہ کوئی ایک وہ نہیں ہوگا کہ یہ بندہ لیڈ کر رہا ہے تو وہ پہنچے گا، نہیں، تمام لیڈرشپ جناب وہاں پہ پہنچے گی. ہر کسی نے وہاں پہ پہنچنا ہے، اور جو نہیں پہنچے گا وہ فارغ ہوگا. اور کارکنوں کو بھی یہ کہا گیا، جی باقاعدہ طور پہ کارکنوں کو بھی یہ کہا گیا کہ جو لیڈر وہاں سے غائب ہے اس کے اوپر آپ سوشل میڈیا پہ شیئر کریں، اس کی تصویر شیئر کریں، ویڈیو شیئر کریں. جو لوگ لے کے آ رہے ہیں اپنے ساتھ لوگوں کو، وہ بھی ویڈیو شیئر کریں. سوشل میڈیا جو ہے وہ فوکل ہوگا اس ساری تحریک کے اندر، جو ہے ایک طرح سے فوکل پوائنٹ ہوگا. اسی کے ذریعے سب کچھ جو ہے آرگنائز کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب دوسری جانب حکومت جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر پابندی لگا سکتی ہے، سوشل میڈیا کو بلاک کر سکتی ہے. تو یہ انٹرسٹنگ ڈیز ہیں آنے والے دنوں میں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ اس سے پہلے کوئی بات چیت ہو جائے اور معاملات پہلے ہی حل ہو جائیں، معاملہ پہلے ہی جو ہے وہ کسی حل کی طرف نکل جائے. لیکن فی الحال کی صورتحال یہ ہے. اچھا، وہ جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ وہ علیمہ خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے وہ جیل کے باہر احتجاج ہو گیا لیکن کسی نے گرفتار نہیں کیا. تو اس زمانے میں کافی مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو اب دوبارہ اس طرح کا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ جناب وہ بشرا بی بی کا کیمپ ہے اور یہ علیمہ خان کا کیمپ ہے، یہ وہ ہے، یہ اس قسم کی جو ہے وہ باتیں کی جائیں گی. اور کل کسی نے کہیں پہ لکھا ہوا تھا کہ اس طرح کی باریک واردات، یہ باریک نہیں، اب یہ جو ہے وہ میرے خیال میں کافی موٹی وارداتیں ہیں. لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ کس طرح کوئی خبر شیئر کی جاتی ہے، یہ کس طرح ماحول بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. اب وہ اتنے لوگ سادے نہیں ہیں. پر اینی وے یہ اب تک کی احتجاج کے حوالے سے تفصیلات ہیں. اچھا جی، شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کوٹ لکھپت جیل میں، آپ کو پتا ہے وہ بند ہیں، عدالت میں ان کو پیش کیا گیا تھا. اور عدالت میں پیشی کے موقع پہ انہوں نے گفتگو کی جس کو ریکارڈ بھی کیا گیا. اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے سائفر کیس میں باعزت بری کیا. آج 9 مئی کے جھوٹے کیسز میں کوٹ لکھپت میں جیل میں پڑا ہوں. جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا ہوں، جہاں پڑا تھا وہیں پڑا ہوں. عمران خان کے ساتھ تھا، عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا. 24 نومبر کو تمام لیڈرز اور کارکن باہر نکلیں اور پرامن رہیں. پرامن احتجاج ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. تو شاہ صاحب نے بھی جناب جب ان کی بات ہوئی اور جب ان کی وہ میں نے ویڈیو چھوٹی سی ہے وہ بھی دیکھی ہے. اور اس کے علاوہ فیصل فرید چودھری جو قانون دان ہیں اور عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، ان سے بھی شاہ محمود قریشی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. شاہ صاحب نے ان سے بھی بات کی ہے تو انہوں نے بھی کچھ تفصیلات شیئر کی ہیں. تو شاہ صاحب نے بالکل حشاش بشاش لگ رہے تھے اور اس طرح کی جو خبریں دی جانی تھی کہ جناب کوئی نیا یہ بن رہا ہے، نیا اندر کوئی فارورڈ بلاک بن جائے گا اور شاہ محمود قریشی اس کو لیڈ کریں گے، اس طرح کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے. میں نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا کہ شاہ صاحب کھڑے ہوئے ہیں، کہیں پہ نہیں جا رہے، فی الحال وہ اپنی جماعت کے اندر ہی ہیں. فی الحال اس طرح کی جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے. تو یہ جناب اب تک کی تفصیلات ہیں. تمام MNA حضرات جو ہیں
MP حضرات جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں کی طرف جا رہے ہیں لوگوں کو متحرک کرنے کے لیے، ایک بڑا شو ڈاؤن کرنا ہے، اور اس میں جو مین کردار ہوگا وہ خیبر پختونخوا کا ہوگا. وہیں پہ خیبر پختونخوا میں اجلاس ہوا، تو اب دیکھتے ہیں کہ 24 سے پہلے حکومت کیا اقدامات اٹھاتی ہے. سب سے پہلی چیز جو بھی ہم نے دیکھی ہے وہ تو یہی ہے کہ VPN وغیرہ کوئی بلاک کیے گئے ہیں، اور دوسری جانب جو ہے VPN کے حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ بیان بھی سامنے آیا. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.